अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे इस यूट्यूब चैनल हाफिज़ ओ ऑनलाइन पर आप रोज़ाना की बुनियाद पर क़िबला कारी बशीर अहमद तौसवी साहिब मद्दज़िल्लहुल आली आपका डेली दर्स कुरान, दर्स हदीस, इस्लाही बयानात, रोज़मर्रा के मसाइल, रोज़ाना की अच्छी बात और व्हाट्सएप स्टेटस सुन सकते हैं। तो सुनने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल हाफिज़ ओ ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ ملک کی آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 8 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اللہ رب العزت اس درس قرآن کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے اس سے پہلے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو تمہارا رب ہے اس نے 7 آسمان بنائے ایک دوسرے کے اوپر۔ آج کے درس کے اندر آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو پہلا آسمان ہے جو زمین کے قریب ہے، تمہارے قریب ہے، فرمایا اس کو اللہ پاک نے مزین فرمایا چراغوں سے۔ وہ چراغ کون سے ہیں؟ وہ ستارے آپ کو جو نظر آتے ہیں، اللہ نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا۔ فرمایا اسی طرح وہ تمہارے قریب ہے جب وہ زمین کے قریب ہے۔ فرمایا یہ جو پہلا آسمان تمہارے قریب ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، بے شک ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا، الاسماء، فرمایا آسمان کو، الدنیا، جو دنیا کے قریب ہے، جو زمین کے قریب ہے۔ اسی طرح پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 500 سال کا یہ سفر ہے۔ تو فرمایا جو تمہیں پہلا آسمان نظر آتا ہے، دنیا کا آسمان، بمصابیح، یہ جو مصباح کہتی ہیں چراغ کو، بمصابیح، یہ مصباح کی جمع ہے۔ فرمایا کئی چراغوں سے، کروڑوں سے، اربوں سے یہ ستارے نظر آتی ہیں تمہیں، اس کی تعداد کے بارے میں تم نہیں جان سکتے۔ تو فرمایا انہی کو اللہ نے مصباح بنا دیا، یہی اللہ پاک نے چراغ بنا دیے، ان کے اندر اللہ پاک نے روشنی کو مہیا کر دیا۔ تو فرمایا اس سے آسمان کو خوبصورت بنایا۔ اور دوسری بات یہ فرمایا جو تمہارا سمندری سفر ہوتا ہے یا رات کا سفر ہے، فرمایا تم ان ستاروں کی روشنی کے سبب سے، ذریعے سے اپنا سفر کرتے ہو۔ اگر یہ ستارے، چاند یہ تمہیں نظر نہ آئے تو تمہیں تو رات کو چلنا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ شہر کی دنیا ایک الگ ہے، اور جو دیہات کی دنیا ہے، دیہات میں جائیں، رات کو چارپائی کے اوپر آپ آرام کر رہے ہیں، پھر ستاروں کے منظر کو دیکھیں کہ کیسے چراغ آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا کتنا کمال ہے،
تیری ذات کتنی بلند ہے، یہ ستارے تیری مخلوق ہیں، آسمان بھی تیری مخلوق ہے، اس کو کس طرح تو نے خوبصورت بنایا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا رجوم الشیاطین، فرمایا انہی ستاروں سے، یہ جو شیطان ہیں یہ زمین سے اٹھ کے پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو یہاں اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور اللہ کے احکام جو فرشتوں تک پہنچتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو فرمایا یہ ان کی باتوں کو سننے کے لیے تو آسمان کی طرف یہ سفر کرتے ہیں۔ یہ آپ کو کبھی آپ دیکھتے ہوں گے وہاں سے وہ چراغ نیچے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ آگ گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرمایا انہی ستاروں، یہ ستارے اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، فرمایا انہی ستاروں سے اللہ آگ کو نیچے پھینکتا ہے، فرمایا ان کو دڑا دیتا ہے، رجم کرتا ہے، رجوم الشیاطین، ان کو مار پہنچتی ہے شیطانوں کو۔ تو فرمایا شیطانوں کو پھر اللہ پاک اوپر نہیں جانے دیتا، فرمایا ایک تو مار، ایک تو عذاب ان کا دنیا کے اندر تمہیں نظر آتا ہے، فرمایا جو وہاں سے شباب ثاقب گرائے جاتے ہیں وہ آگ ہوتی ہے، ستارے نہیں ہوتے، ستارے اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ فرمایا وَآتَدْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے عذاب السعیر، دہکتی جلتی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے۔ فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب ہے، جو آخرت کا ان کو عذاب دیا جائے گا وہ دہکتی جلتی ہوئی آگ ہوگی۔ آگے اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا، فرمایا یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اپنے رب کا، اللہ کے ایک حکم کا انکار کرنا، رب کا انکار کرنا، اللہ کے اس قرآن کی ایک آیت کا یا ایک لفظ کا انکار کرنا، اللہ کا کفر کرنا، اللہ کے ساتھ انکار کرنا۔ فرمایا تو ان میں سے وہ شیطان بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جنہوں نے انکار کیا بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی بری جگہ ہے ان کے ٹھہرنے کی، یہ کتنی بری جگہ ہے۔ آج یہ جو موسم گزر رہا ہے یار، گرمی بڑی ہے یار، سورج آگ پھینک رہا ہے، سورج کتنی بلندی پہ کھڑا ہے، آج اس گرمی کو، اس تپش کو انسان برداشت نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائی جس وقت سورج بھی سوا نیزے پر ہے اور آگ بھی دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ ہے، اور اس آگ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کے لیے آگ کو تیار کیا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کے حکم کا انکار کرنا رب کا انکار ہے۔ تو میرے بھائی نماز 5 وقت کی مسلمان کے اوپر فرض ہے، اگر انسان نماز کی طرف نہیں آتا جو انکار ہے۔ اور اسی طرح سود سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر انسان سود کا کاروبار کرتا ہے یہ بھی اللہ کا انکار ہے۔ انسان برائی کرتا ہے یہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، پھر بھی رب کا انکار ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے کیا تیار کر رکھی ہے؟ فرمایا عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم اللہ پاک نے تیار کی ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم وہ ہے جو آگ ہے، جل رہی ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا یہ کتنی بری جگہ ہے ان کے ٹھہرنے کی، ان کے رہنے کی۔ تو میرے بھائی اگر جنت بنانی ہے تو یہ دنیا ہے، جہنم تیار کرنی ہے تو پھر بھی دنیا ہے۔ جو اس کے اندر بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ جو سامان آپ یہاں تیار کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے آگے بن رہا ہے، وہ منزل، وہ مکان، وہ کوٹھی تیار ہو رہی ہے۔ جس طرح کی اعمال آپ دنیا کے اندر کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا اذا القوا فیہا، جب انہیں ڈالا جائے گا، یہ جو آگ ہوگی اس آگ کے اندر انہیں پھینک دیا جائے گا، تو فرمایا فیہا سمعوا لہا، فرمایا وہ پھینکنے کی، رینگنے کی آواز وہاں سنیں گے۔ فرمایا شہیقا وہی تفور، فرمایا جو ان کا رینگنا ہوگا، فرمایا یہ رینگنا کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح گدھے کی آواز آتی ہے،
ان جہنمیوں کی آواز ایسے ہوگی۔ فرمایا جو ان سے پہلے جا چکے ہیں یا ان کی آواز سنیں گے یا یہ آگ کی اس جہنم کی آگ کو سنیں گے تو فرمایا وَهِيَ تَفُورُ، فرمایا وہ ایسے ہوگا جس طرح جوش مار رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہانڈی کو آگ کے اوپر رکھتی ہیں، اس کے اندر آپ سالن تیار کرتی ہیں، دانے ہوتے ہیں، تو فرمایا پھر وہ کھولتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہیں، تو فرمایا اسی طرح جہنم کے اندر جن کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو فرمایا اسی طرح ان کی آوازیں نکلیں گی، ان کا شور شرابہ ہوگا، کاش مجھے بچا لیا جائے۔ تو فرمایا 70,000 سال تک کوئی اسے پوچھے گا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 سال تک اسے کوئی سوال نہیں کرے گا اللہ کا فرشتہ۔ جب 70,000 سال گزر جائیں گے اللہ کے فرشتے کہیں گے جو تم نے وہاں بویا تھا وہی کاٹ رہے ہو، جو تم اپنے آپ خود ہی تم نے یہ تیار کی ہے اور اب یہاں سے نکلنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ تو میرے بھائی اللہ نے موقع عطا کیا ہے، یہ زندگی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور جتنا ہو سکے روزانہ کے حساب سے جس طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے مزدوری کرتی ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا اتنا پیسہ جمع ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت ہم نے آج ایک سپارہ پڑھا ہے، آدھا سپارہ پڑھا ہے، یہ ہمارے لیے آخرت کا ثواب تیار ہو گیا۔ اور ہم نے درود پاک کی 2 تسبیحاں پڑھی ہیں، یہ آخرت کے لیے ہم نے تیاری کی ہے۔ ہم نے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی ہے، یہ ہم نے آخرت کے لیے تیاری کی ہے۔ تو میرے بھائی جس طرح دنیا کا سامان آپ تیار کر رہے ہیں اسی طرح آخرت کے لیے بھی تیاری کریں۔ اور فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب انہیں اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو وہاں سے وہ ان کی آوازیں وہ سنیں گے، فیہا سمعوا لہا، فرمایا وہ ان کے جس طرح گدھے کی آواز ہے اسی طرح وہ گدھے کی آواز کی طرح رینگنا سنیں گے، شہیقا وہی تفور، اور پھر شور شرابہ ہوگا، آگ جوش مار رہی ہوگی، ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگ کب ٹھنڈی ہوتی ہے؟ جہنم کی آگ اگر تم نے دنیا کے اندر خوف خدا میں آ کر آنکھ سے ایک قطرہ گر گیا، فرمایا جب تم پل صراط سے گزرو گے تو یہ پل صراط پکار اٹھے گی، اے اللہ کے بندے جلدی گزر جا، اور تیرے چلنے کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ تو میرے بھائی خوف خدا دل کے اندر رکھیں تو پھر یہ آگ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور جس طرح اللہ پاک نے دنیا کے اندر اس کی مثالیں دی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سارا کفر آپ کا مخالف ہے، آگ کے لیے آگ کو تیار کیا گیا اور اس آگ کے اندر آگ کو ختم کرنے کے لیے تیاری ہے۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ کے فرشتے آئے، حضرت ابراہیم، اے ابراہیم آپ بتائیں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا؟ اگر میرا رب راضی ہے تو مجھے آگ کے اندر جانے سے انکار نہیں۔ تو میرے بھائی جس وقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر پہنچتی ہیں، آگ کا کام جلانا ہے لیکن وہی آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ اسی طرح پانی کا ڈبو دینا ہے، ہلاک کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے نکلتی ہیں اور وہی دریا ہے، وہی پانی ہے، وہ راستے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو یہاں تک لے آئیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکام کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے نہ اسے دنیا کے اندر سکون ملے گا نہ آخرت کے اندر سکون ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔